خدمت یہ ہے کہ اس کی بنیاد کہ سچ مچ یہ عنایت باری تعالیٰ ہے اور حضور کی معرفت ہے یہ سبحان اس کا ایک حوالہ مجھے عملاً یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ مفتی عبداللہ صاحب لدر شریف والے مفتی عبدالحکیم صاحب جو ضلع میرپور کے ضلعی مفتی تھے، ان کے والد صاحب بڑے درویش اور اللہ والے شخص تھے، مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ٹکر کے آدمی تھے۔ یہ ثناء اللہ امرتسری جتنا یہ ضلع کشمیر میں میرپور میں وہابیت اور اہل حدیث پھیلے ہیں، یہ دو شخصوں کی معرفت پھیلے ہیں۔ ایک نواب صدیق الحسن قنوجی کے کچن میں ایک آدمی ملازم تھا، وہ جس نے آ کر ادھر اکال گڑھ وغیرہ میں آ کر اہل حدیث مذہب پھیلایا تھا، اور ایک ثناء اللہ امرتسری تھا، اس نے کچھ اشعار یاد کیے ہوئے تھے جو مثنوی کے ذمے لگاتا تھا۔ یہ مثنوی لکھے تو وہ عارف رومی کے ذمے لگاتا تھا کہ یہ ان کے اشعار ہیں، اور مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے میرپور میں مینار والی مسجد یہ ہماری جگہ میں بنی ہوئی تھی، اس کو راجگان کا محلہ کہتے ہیں، راجگان کے 1 انچ بھی وہاں ملکیت نہیں ہے، وہ ساری ہماری ہے۔ جو بیکریاں تھیں نا اس مسجد کی، اس کے سامنے جو 4 کنال 16 مرلے کھیت تھا، اس کا معاوضہ بھی میں نے لیا تھا خود، تو وہاں وہ آبادی ہوئی۔ تو اس میں مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب تھے۔ وہاں جب لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو شعر تم نے پڑھے ہیں مثنوی کے، یہ لے مثنوی، ایک شعر نکال کے دکھا۔ ان کا آپ کو کیا پتا؟ آپ نے وہ 80 کے 80 اشعار زبانی پڑھ ڈالے۔ صاحب کرامت آدمی تھے، اور ان کا یہ بیان ہے، ان کے گاؤں کے رہنے والے تھے کرنل عدالت خان، جو کبھی ہائی کمشنر بھی کشمیر کے رہے تھے۔ انہوں نے خود یہ مجھے بات سنائی، وہ مرید تھے مفتی عبداللہ صاحب کے۔ مفتی عبداللہ صاحب نے کہا، اے وہ عدالتہ پتر، تو کیڑے پاس آئے؟ اس کا یہ خیال تھا میرے پیر کے برابر کا بندہ کوئی نہیں ہے، گاؤں کا آدمی اس گاؤں کے رہنے والے کو پیر سمجھے، یہ انوکھا ہی کام ہے۔ لیکن وہ صحیح معنوں میں پیر سمجھتا تھا، کیانی خاندان کے راجگان میں سے تھے وہ۔ کہا، وہ عدالتہ پتر تو کیڑے پاس آئے؟ جڑے پاکستان کی ٹوٹے ہونے کو بچانے میں انہاں نالا راجیاں سارے نہ مذہبی اکھنڈ بھارت سی، یا یونین سے یا کانگریسی سے، اصل میں بہت قریب نے جڑے راجے شاجے یہ سارے کانگریسی سے۔ انہاں کہو پتر ایک گل غلط پیا کرنا ہے، توبہ کرس تو، جی می پیر سمجھنا ہے نا تو ایک گل غلط کرنا ہے پیا۔ وہ جڑا پتلا دبلا جا جنا تے پجامہ جا لگا ہونا سو تے پر شیروانی تے ٹپی ایک لائی ہونی اچھی جی، پتہ نہیں اس بیچارے نے نا کیا می نا نہیں پتا، وہ پاکستان بنائی کھڑسیا تے تو شرمندہ ہو سے۔ اخیر تساں کی کس طرح پتا ہے؟ اخیر میں اس کی سرکار نہیں بارگاہ کھڑا تک کیا اس بھیک منگی ہے، یا رسول اللہ ماری چولی پاکستان بس ہو تو میں گیسا نہیں دنوں جانا میں۔ حضور نے پاکستان اس نے چولی بایا ہے، اے ماری اکھی تکنے دی جاگنے ہوئی گل ہے، ستیوں نے خوابہ نہیں گل نہ پیا با، وہ پاکستان بنائی کھڑسی ہے تو شرمندہ ہو سے۔ اس لئے کرنل عدالت خان کہنے کہ میں سچے دل نال توبہ کی تھی۔ میں کہا بھی حضرت نے فرمایا انہوں نے کوئی گل جھوٹی میں نہیں تکی، جڑی بائی نے وہ پوری ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان ظلم فقر اسلام، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ اور پاکستان کو تائید الہی حاصل ہے۔
اگر اس کو یہ حاصل نہ ہوتی تو جتنی مرتبہ مارشل لا لگا ہے اتنی کے بعد اس کے زندہ رہنے کا کیا چانس تھا؟ جمہوریت نام کو آئی ہے، لیکن 65 کی جنگ میں جو نمونہ پیش ہوا ہے وہ یادگاری ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ ہے۔ 65 ستمبر دی جنگ اندر ساڑی فتح دا تبل پیا کھڑکدا سی، جدو جٹ تیارے پرواز کر دے سومنات دا کالجا تڑکدا سی۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، اس کی بنیاد پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے رکھی ہے، سید محمد محدث کچھوچوی نے رکھی ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی نے رکھی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مسلم لیگ کے بانی نا امید ہو کے 1920 میں محمد جناح مرحوم ناراض ہو کر کے انگلینڈ چلے آئے کہ میں جھگڑے میں نہیں پڑتا، یہ بیکار ہے، مسلمان مجھے کافر اعظم کہتے ہیں، میں کتنا بڑا لائر ہوں، پوری دنیا میں مجھے مانا ہے لوگوں نے کہ قانوندان میرے جیسا تاریخ میں کوئی اکا دکا پہلے پیدا ہوا ہے، تو میں اتنی بے عزتی سہ رہا ہوں۔ محمد علی جناح مرحوم کو لے جانے کے لیے جرگے کے طور پر محمد علامہ اقبال آئے۔ ان دنوں پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے، سید نعیم الدین مراد آبادی نے، سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا ثناء اللہ مولانا عارف اللہ قادری نے، اور اسی طرح سے دوسرے ہمارے علماء کرام، مولا ظفر علی خان جو زمیندار اخبار کے تھے، انہوں نے 1923 بروز جمعرات مارچ کی کسی تاریخ کو آل انڈیا سنی کانفرنس اس کا نام رکھا۔ انہوں نے کہا اب اگر پاکستان کے بنانے سے مسلم لیگ بھی ہٹ جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس وقت یہ جھنڈا مسلم لیگ کے کندھے پر وزنی لگا، وہ چھوڑ کے بھاگے، اس وقت اولیاء اللہ کے زمرے نے اس کو اپنے کندھے پر سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ان کا نام ہی نہیں، جن کو روٹی کے وقت بلایا تو انہوں نے کہا پہ اب میں کھا لیتا ہوں، کہو کہ بار بار انکار ہی کرتا ہے۔ ان کا نام ہے پاکستان کے بنانے میں، حرام ہے، ایک پیسہ بھی دخل ہے ان کا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مسلم لیگ کے بنانے کے وقت 1 لاکھ روپیہ اس وقت دیا جب روپے کا سیر گھی ملتا تھا، 1 روپے کے من دانے ملتے تھے۔ اس وقت گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ روپیہ اس وقت دیا۔ جس وقت استنبول سے مدینہ طیبہ میں وہ چھوٹی لائن آئی، آپ نے اس وقت بھی 1 لاکھ روپیہ مدد کے طور پر دیا۔ جنہوں نے یہ کام کیا ان کا کوئی ذکر اس وقت تاریخ میں نہیں ہے۔ تحفہ تمہاری غیرت پر اور تمہاری حق پوشی پر وقت آئے گا، اگر مولا نے مجھے موقع دیا تو ممکن ہے میں اس کام پہ لگ جاؤں، اور وہ ساری باتیں جن کو تم نے دفن کر دیا ہے ان میں تازہ زندگی آ جائے۔ حقائق کو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ آج جیسا یزید کو کہے کہ اسلام کو یزید نے زندہ کیا، حسین نے زندہ نہیں کیا، تو اس بات کو لاکھوں انسانوں نے اچالا ہے۔ کئی برس تک جو جن کی حکومت رہی ہے انہوں نے تھوڑا اچالا ہے۔ ان کا یزید کے خلیفۃ المسلمین ہونے پر اجماع امت ہو گیا۔ یار امام حسین کے مظلوم ہونے پر اجماع امت نہیں ہوا، اس بے ایمان ہونے کے باوجود اس پر اجماع امت ہوا ہے۔ اور لکھنے والوں میں ابوالحسن اشعری جیسا آدمی ہے۔ علم عقیدہ میں 2 بڑے امام گزرے، ایک ابو منصور ماتریدی جن کے پیروکار ہم لوگ ہیں، ہمارے عقیدے کے مدرسے کا نام ہے ماتریدیہ، اور جو شافعی مالکی وغیرہ ہیں ان کا نام ہے اشعریہ۔ جو حضرت امام احمد حنبل کے سلسلے کے آدمی ہیں ان کا نام ہے حنابلہ، حنبلی کی جمع ہے حنابلہ۔ لیکن امام احمد حنبل نے واضح طور پر یزید کو لعنت کہی ہے۔ پہلا بندہ جس نے نام لے کے یزید کو لعنت کی ہے، کافر سمجھے بغیر لعنتی شخصی ممنوع ہے۔ ان کو درے مار مار کے شہید کیا، کسی نے اپیل بھی نہیں کی، کوئی جلوس بھی نہیں نکلا، کوئی کسی طرح کا احتجاج بھی نہیں ہوا، نہ حسین کے لیے ہوا ہے۔ آج اس بے ایمان کے لیے جلوس نکل رہے ہیں۔
اور پتہ نہیں ہندوستان میں کیا کیا اس کے متعلق کوشش ہو رہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ پاکستان نے زندہ رہنا ہے اور اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ یہ کوئی خبردار خیال کرے کہ ہمارے پاس اٹامک انرجی ہے۔ جس وقت 65 ستمبر کی جنگ تھی، اس وقت بے شمار فوجی ہمارے مرید وہاں تھے اس لڑائی میں، تو ہم نے کہا ہم نے خود دیکھا داتا صاحب جو ہیں وہ آ کے بم پکڑتے ہیں، علی مرتضیٰ کو بم پکڑتے دیکھا ہے۔ بم آیا ہے، ایک مرد خدا نے پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں وہ بم کدھر گیا تو وہ بندہ کدھر گیا، لیکن دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ معلوم ہوا علی بھی بم پکڑتے ہیں۔ مجھ پر ایک مرتبہ لاہور تقریر کر رہا ہوں تو کسی نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 65 کی جنگ میں تو ولیوں نے بم پکڑے ہیں، داتا نے بم پکڑے ہیں، غوث پاک نے بم پکڑے ہیں، علی مرتضیٰ نے بم پکڑے ہیں، تو یہ 71 کی جنگ میں جو بنگلہ دیش میں ہوئی اس میں کیوں نہیں پکڑے؟ جو ہی وہ کسی نے بات کہی نا، اس وقت میں سمجھتا ہوں مجھے بھی کسی نے کہہ دیا کہ یہ جواب دے۔ میں نے کہا دراصل اس وقت 65 ستمبر کی جنگ میں وہ سنی علماء فوجوں میں موجود تھے جو کہتے تھے علی بم پکڑ سکتا ہے، داتا بم پکڑ سکتا ہے، غوث پاک بم پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس ایوب بد نصیب کے ناپاک تدبیروں کا نتیجہ تھا کہ اس نے تمام سنی علماء کو فوجوں سے نکال دیا تھا، اور یہ تمام بدعقیدہ ان کے سارے مدارس رجسٹرڈ کر دیے، سنیوں کے جتنے مدارس ہیں وہ نان رجسٹرڈ قرار دے دیے۔ پھر آگے فوج میں وہ جو کہتے داتا کچھ نہیں کر سکتا، علی کچھ نہیں کر سکتا، غوث پاک کچھ نہیں کر سکتا، انہاں کہا پترو جی اساں کچھ نہ کری سکنے تو یہ کہ تساں بھی کری دسو دنیا تک سی۔